آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ میں کون ہوں، کہاں سے بلانگ کرتی ہوں اور میرا فرقہ کیا ہے، میری کیا ایجوکیشن ہے، میں نے آج تک کیا کیا ہے، میں کیا کر رہی ہوں اور میں کیا کروں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام، پورا نام نوشتہ سربت فاطمہ ہے، گھر میں مجھے لوگ نوشتہ کہتے ہیں۔ نوشتہ کے نام کے میننگ ہوتے ہیں نوشتہ تقدیر، تحریر، لکھائی، ثروت ہوتا ہے حکومت، دولت مندی، اور فاطمہ ہوتا ہے وہ عورت جس نے 2 سال میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا ہو۔ فاطمہ کے نام کا میننگ یہی ہوتا ہے۔ میں نے لقد میں یہی دیکھا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فاطمہ نام کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ میری ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے پوسٹ گریجویشن کیا ہے۔ پوسٹ گریجویشن سبجیکٹ تھا میرا انگلش، اور میں 2 بھاشاؤں میں لکھتی ہوں۔ میں شاعرہ بھی ہوں، میں پوئٹس بھی ہوں۔ میں 2 بھاشاؤں میں لکھتی ہوں، اس لیے میں شاعرہ اور پوئٹس دونوں ہی کہتی ہوں اپنے آپ کو۔ تھوڑا بہت میں انگلش میں لکھتی ہوں اور تھوڑا بہت ہی میں اردو میں لکھتی ہوں۔ میں انڈیا سے بلانگ کرتی ہوں اور میں پاکستانی نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھے پاکستانی کہتے ہیں یا پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن میں پاکستانی نہیں ہوں اور نہ ہی میں ایک عالمہ ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھے عالمہ بھی کہتے ہیں۔ جو میرا پہلا یوٹیوب چینل تھا اس پر مجھے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ عالمہ ہو کیا، لیکن نہیں، میں عالمہ نہیں ہوں۔ میں انڈین مسلم گرل ہوں جو کہ یو پی سے بلانگ کرتی ہے، بجنور سے، ڈسٹرکٹ بجنور، اور میرا صحیح پتہ ہے منڈاور، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو کہ لائک ولیج ٹائپ ہے۔ میرا کون سا فرقہ ہے؟ میں کسی بھی فرقے کو نہیں مانتی، کیونکہ قرآن کسی بھی فرقے کو نہیں مانتا ہے، اسی لیے میں کسی بھی فرقے کو نہیں مانتی۔ کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر کے بتاتی ہوں۔ قرآن میں کسی بھی فرقے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے میں کسی بھی فرقے کو نہیں مانتی ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے آگے سجدہ کرو یا میرے آگے سر جھکاؤ۔ اسلم کا میننگ ہوتا ہے سر جھکانا، اسی لیے ہی ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ وہ انسان جو اپنی ہر خواہشوں کو مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر ایک حکم کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں رب العالمین کے آگے فرما بردار ہوتا ہوں یا اپنا سر جھکاتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، اس دین کو یعنی دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم وہاں تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے کہا تھا قالوا نعبد الہک الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ تو سب نے جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد یعنی دادا پردادا کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے فرما بردار ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے جو میں آپ کو کوٹ کر کے بتاتی ہوں، 136 ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں تم سب کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کی طرف، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی تھی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام پر اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اور دوسرے نبیوں پر اتاری گئی تھی، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی نہ تو فرق کرتے ہیں
اور ہم اللہ کے ہی لیے فرما بردار ہوتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا میننگ ہوتا ہے ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہوتے ہیں. ایک ایسا انسان جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے ہی اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے. کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، اسی لیے ہمارا نام مسلمان ہے. تو اسلام کوئی بھی فرقے کو نہیں مانتا ہے، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی جات پات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. ہماری ذات یہ ہے، ہم اونچی ذاتی کے، ہم نیچی ذاتی کے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذات برادری کو کچھ بھی نہیں ویلیو دی ہے. اسلام میں اس بات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب آتے ہیں میں اب کیا کر رہی ہوں. میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کر رہی ہوں اور اب سے میں جو ویڈیو بناؤں گی وہ لینڈسکیپ موڈ میں ہی بناؤں گی. لینڈسکیپ موڈ میں اس لیے بناؤں گی کیونکہ اس میں زیادہ تر اچھے سے کور ہو جاتا ہے سب کچھ. تھوڑے بہت شارٹس ویڈیوز میں ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا میرا اور میں آپ کو اچھے سے سمجھا بھی نہیں پاتی تھی. تو لینڈسکیپ ویڈیو ہی بناؤں گی آج سے میں، اس میں ہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. ایک آیات نہیں، 2 یا 3 یا 4 یا جتنی بھی ہو سکتی ہیں مجھ سے، میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کروں گی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس میں اب کر رہی ہوں اور اسی کے لیے آگے میں کچھ اور کروں گی. لیکن دس از اے سائیکولوجیکل فیکٹ کہ اگر آپ کے کوئی بھی کام پورے نہیں ہوتے، اگر آپ کا فیوچر کوئی پلان ہے تو آپ اس کو ریویل نہ کرو. So that is why I have a plan. I have a lot of plan in my life and I want to fulfill but I can't. Nowadays I am a YouTuber اور YouTube چینل پر بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور انسٹاگرام پر بھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں. YouTube چینل پر بھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں. YouTube چینل 4 YouTube چینل میرے 4 ہی انسٹاگرام پیج ہیں. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ فالو کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. میں نے اب تک زندگی میں کیا کیا ہے یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. آف لائن بھی مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ میں نے اب تک زندگی میں کیا ہے. ہیئر اسٹائلنگ بنانا میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی جب میں کالج جاتی تھی، لیکن اب میں کالج نہیں جاتی. ایک آیات تھی قرآن کی جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی اور سب سے زیادہ ڈرامنی بھی لگتی تھی. آئی تھنک کہ اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب نہیں، کیونکہ اسلام میں آپ کے لیے میک اپ جائز ہے، آپ کر سکتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے لیے جائز ہے. وہ چیزیں کنسیپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے. اسی لیے ہے کہ آپ کے لیے شوہر سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے قرآن آپ کو بن سور کر چلنے کے لیے منع کرتا ہے کہ آپ کے پیر کی جھنکار بھی کسی مرد کے کانوں میں نہ پڑے. تو وہ چیزیں مجھے تھوڑا سا لگی دل کو. تھوڑا بہت میں میک اپ کرنے لگی تھی جب میں نے میک اپ سیکھا تھا. ویسے میں میک اپ کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میں ہیئر اسٹائلنگ بہت زیادہ بنانا پسند کرتی تھی. ہیئر اسٹائلنگ کا مجھے بہت شوق تھا اور میں روز نیا ہیئر اسٹائل بنا کر جاتی تھی اور میں ہر 15 دن کے بعد اپنے ٹاپس بدل دیا کرتی تھی کانوں کی. آئی ایم اے لٹل بٹ فیشنیبل گرل بٹ ناٹ ٹو مچ. میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسے کپڑے نہیں پہنے ہیں جس کی وجہ سے میری اسکن شو ہو سکے، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز بچپن سے پڑھا کرتی ہوں. بچپن سے ہی پڑھتی ہوں میں 5 وقت کی نماز. تھوڑا بہت جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو عشاء کی نماز میں تھوڑی دقت آتی ہے یا فجر کی نماز میں تھوڑی دقت آتی ہے، لیکن وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہو کر سیٹل ہونے لگتی ہیں. پھر میں نے اپنا نماز کی پابندی کرنا شروع کیا. ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں بھی یہ پرسنلی کیا کرتی تھی. جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کوئی کیا کہے گا کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے، دکھاوا کر رہی ہے. تو میں اس وجہ سے جب کہیں جاتی تھی نماز چھوڑ دیا کرتی تھی. لیکن اب میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میں اپنی نماز نہیں چھوڑتی، یا تو میں وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے آ جاتی ہوں، یا پھر میں انہی سے جا نماز مانگ کر وہیں نماز پڑھ کر آ جاتی ہوں، چاہے وہ میرے لیے کتنا بھی اسٹرینجر کیوں نہ ہو. وہیں نماز پڑھتی ہوں اور آ جاتی ہوں اگر وہ آنے نہیں دیتے تو. جب کبھی کسی کے گھر پہلی بار جاتے ہیں تو وہ آنے نہیں دیتے، تو اسی لیے نماز میں نہیں کوئٹ کرتی. بچپن سے ہی مجھے قرآن پڑھنے کا شوق ہے. قرآن میں نے پڑھا ہے اور دوبارہ بھی پڑھا ہے. قرآن بھی میں بچپن سے ہی پڑھتی ہوں، نماز بھی میں بچپن سے ہی پڑھتی تھی. اپنے کالج سے آ کر بھی میں سب سے پہلے نماز پڑھتی تھی اور کھانا بعد میں کھایا کرتی تھی. جی ہاں، میں کھانا بعد میں کھایا کرتی تھی. قرآن میں نے بچپن سے پڑھا ہے. اگر میں صبح کو بھی 7 بجے بھی اگر نکلی ہوں یا 5 بجے بھی گھر سے نکلی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے آپ کے پریکٹیکل ہوتے ہیں کالج میں. تھوڑا بہت پرابلم آ گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا کیونکہ مجھے موبائل نہیں چلانا تھا، تو اسی لیے تھوڑا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مجھے. آئی ڈونٹ لائک فوٹو، ویڈیوز، مووی، ڈراما. میں نے کچھ نہیں دیکھا. میں ایک بہت بورنگ پرسن ہوں جو کہ ٹی وی نہیں دیکھتی، موبائل نہیں دیکھتی،
کارٹونس نہیں دیکھتی، ویڈیو گیمز نہیں کھیلتی، کچھ نہیں، جنک فوڈ نہیں کھاتی میں سافٹ ڈرنک نہیں پیتی ہوں، کچھ بھی نہیں کھاتی۔ جب کبھی میرے بہن بھائی سافٹ ڈرنک لے کر آتے ہیں تو وہی دے دیتے ہیں، یا وہی خود جنک فوڈ دے دیتے ہیں تو میں کھا لیتی ہوں، باقی میں نہیں کھاتی جنک فوڈ۔ فریج کی بھی میں کوئی چیز نہیں کھاتی، ٹھنڈا پانی بھی میں نہیں پینا پسند کرتی، کیونکہ ٹھنڈا پانی بھی بہت زیادہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بس فریج کی میں کوئی بھی چیز نہیں کھاتی، فریج میں سے نکال کر جب تک وہ چیزیں نارمل نہ ہو جائیں میں نہیں کھاتی، نارمل ہونے کے بعد ہی میں کھاتی ہوں۔ پپایا ویسے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، پیریڈ ٹائم میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ ایز اے گرل پپیتا آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پیریڈ ٹائم میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور میں بھی اسے پرسنلی بہت زیادہ کھاتی ہوں پپیتے کو۔ اور باقی موسمبی ہوئی یا کیرٹس ہوئی، یہ میں سیزن کے حساب سے کھاتی ہوں، جیسے کہ سمر سیزن میں موسمبی ہوئی، باقی ڈرائی فروٹس آپ کھا سکتے ہیں۔ جنک فوڈ اور پلس کولڈ ڈرنک آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان دیتی ہے، یہ آپ کو بیمار کرتی ہیں، یعنی شوگر لیول جو آپ کا بڑھ رہا ہے، شوگر کی بیماری جو بڑھ رہی ہے وہ اسی کے کارن بگڑ رہی ہے، شوگر کی جو بیماری بڑھ رہی ہے وہ اسی کے کارن بڑھ رہی ہے، سافٹ ڈرنک پلس جنک فوڈ، اسی کے کارن یہ آپ کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ تو آپ تھوڑا بہت سوچ سمجھ کے کھایا کریں۔ میں اچار بھی کھانا پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ یہ کہا جاتا ہے بدھی کو خراب کرتا ہے، تو اس لیے میں نہیں کھاتی ہوں۔ میں بہت زیادہ پرہیزگار انسان ہوں، دینی معاملات میں بھی دنیاوی معاملات میں بھی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کھاتی یا ایسی نہیں کرتی جو آپ کے دین کو نقصان دے، دنیا میں نقصان دے یا روز آخرت نقصان دے۔ آپ کچھ بھی کریں یا آپ سوچ لیں کہ دنیا میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور روز آخرت بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تبھی کچھ کریں، باقی آپ کچھ نہ کریں۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے، دین اور دنیا آپ بیلنس کر کے چلے، دین اور دنیا بیلنس کی جا سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ باقی اگر آپ کو اچار کی جگہ آپ آملہ کھا سکتی ہیں، آملہ بہت زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، اسٹار فروٹس کھا سکتی ہیں، یا ایک ایسا پھل کھا سکتی ہیں جو کھٹا ہوتا ہے، لیکن اچار آپ کے لیے نقصان دایک ہوتا ہے، تو اچار نہ کھایا کریں۔ باقی آپ کی مرضی، جو کچھ بھی میں نے بتایا ہے وہ سیدھا ہی مت کھا لیا کریں، آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں پہلے، تب ہی کھائیں، کیونکہ ہر ایک انسان کو بہت ساری الگ الگ بیماریاں ہیں، آپ کو کیا بیماری ہے میں نہیں جانتی، تو ڈاکٹر سے پہلے کنسلٹ کر لیں۔ تو جو بھی کچھ کھانا ہے آپ کو پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں، تبھی آپ کچھ کھائیں، کیونکہ ہر ایک انسان کو بیماریاں الگ ہیں۔ تو ہوپ آپ کے لیے سب کچھ یوزفل رہا ہو۔ آج سے ہم ویڈیو لینڈسکیپ موڈ میں ہی شوٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔